حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ قریب ہی ان کے پاس گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو وہ گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے قرات بند کر دی تو وہ بھی بند ہو گیا، بدکنا، ہلچل مچانا بند کر دی اس نے۔ آپ پھر سے قرات کرنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی بند کرتے قرآن مجید کی تلاوت، وہ بھی بالکل نارمل ہو جاتا۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے قرآن مجید کی تلاوت بند کر دی کہ ان کے پاس ایک بچہ چھوٹا سو رہا تھا کہ کہیں یہ گھوڑا اس بچے پر پاؤں ہی نہ رکھ دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرات بند کر کے اوپر جو نگاہ اٹھائی، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگمگاتا ہوا بادل، دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا۔ اگلی صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سارا قصہ رکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری قرات سن کر تمہارے پاس آ گئے تھے۔ اگر تم قرات بند نہ کرتے تو یہ صبح تک رہتے، یہ فرشتے صبح تک رہتے، یہاں تک کہ مدینے کا ہر شخص ان سارے فرشتوں کو دیکھ لیتا۔ جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت کے حصار میں گھیر لیتے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں جو انسان قرآن مجید کی تلاوت فرما رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس انسان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، اور یہاں تک کہ زمین پر رہنے والی چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں، اپنے مسکن میں رہ کر اس انسان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ آج اگر ہم اپنا وقت جو ہے، ایک تحریر بہت پیاری تھی، اس میں پڑھا کہ سلف صالحین میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو پوری پوری رات تک قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور قرآن مجید کو مکمل کر لیتے تھے۔ خیال آیا کہ کس طرح ایک رات میں کیسے قرآن مجید 30 پارے مکمل ہو سکتے ہیں۔ تو جب یہ بات ذہن میں آئی کہ جب آج کا نوجوان، ہم اگر اپنی مثال دیکھ لیں، اگر ہم ساری رات موبائل کو دیکھ سکتے ہیں تو جس انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس میں اپنا وقت صرف کر دیتا ہے، اپنا وقت لگا دیتا ہے، اپنی صلاحیتیں بنا تھکے، تو وہ اللہ کی محبت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، فرشتوں سے اپنے لیے دعائیں کرواتے تھے۔ آج ہم خود اگر اپنے لیے قرآن نہیں پڑھ رہے تو کل ہمارے لیے کون پڑھے گا؟ ہمیں تو کسی پر مان نہیں، ہم خود اپنے لیے سنسیئر نہیں ہیں تو کل ہمارے لیے کون پڑھے گا؟ قرآن مجید پڑھ پڑھ کے کون بخشے گا؟ تو اس حدیث کو فالو کریں اور ایک آیت، 2 آیت، 3 آیت جتنی بھی ہو سکے، روز کی ایک آیت بھی اگر ڈیلی قرات کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے۔ عمل چاہے تھوڑا ہو لیکن مسلسل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔